ہم لوگ کا یہ جو ہے اب نیکسٹ سیشن پہ ہم آ گئے ہیں. ہمارا آج کا جو لیکچر کا ٹاپک ہے وہ ہے سوشل چینج. تو سوشل چینج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہم نے اگین اسی کانسیپٹ سے اس میں ایڈ کیا ہے, اور آپ کے کورس کا جو حصہ ہے اس حوالے سے ہے کہ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں نے کس طرح جو ہے وہ تبدیلی یا ایک اسٹیج سے دوسری طرف کیسے آیا, اور اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات تھیں. ان وجوہات کو اگر آپ یا ان فیکٹرز کو اگر آپ ان سورسز کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں سے ان کے پیچھے ہر ایک کے پیچھے آپ کو ایک کہانی نظر آئے گی, ہر ایک کے پیچھے آپ کو ایک اسٹوری ملے گی, ہر ایک کے پیچھے آپ کو ایک انویسٹیگیشن ملے گی, آپ کر سکتے ہیں. ہر ایک کے پیچھے آپ ایک آرٹیکلز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں, کتابیں لکھ سکتے ہیں. ہر ایک کے پیچھے جو ہے ایسی انفارمیشن ہے جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرا سکتی ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو سوشل چینج آیا ہے وہ اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی کہانی ہے, کتنے لوگوں کی محنت اس میں شامل ہے, آپ کو یہ نظر آئے گا. تو ہم جو ہے یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کریں گے, اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ سوشل چینج جو ہے وہ اس کے کازز وغیرہ کو ہم آگے دیکھیں گے. اچھا, سوشل چینج جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ سوشل چینج کہتے ہیں جب ایک خاص پیریڈ میں سوسائٹی میں جو ماڈیفیکیشن ہو یا آلٹریشن ہو تو اس کو سوشل چینج کہتے ہیں. سوشل چینج کا مطلب ہے سماجی تغیر. ٹھیک ہے, سماجی تغیر کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ایک ہوتی ہے تبدیلی, ٹھیک ہے, آپ لیمن اپروچ میں تو اس کو آپ تبدیلی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم جب اس کو کہتے ہیں تو ہم تبدیلی کا مطلب ہوتا ہے شارٹ ٹرم ہے, ابھی آئی ہے بھئی, یہ تو تبدیلی آ گیا, آپ نے تو جو ہے شلوار قمیض چھوڑ کے پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دیا, یہ تو سورج کہاں سے نکل گیا آج, تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ چینج ہے. لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ چینج نظر آتا ہے اور اچھے خاصے لوگوں میں نظر آئے وہ چیز, تو آپ کہتے ہیں یہ سوشل چینج ہے. جیسے بیہیویئر میں چینج ہے, ریلیشن شپ میں چینج ہے. آپ دیکھیں حکومت کا اور پبلک کا پوری دنیا میں جو ریلیشن شپ پہلے تھا وہ یہ تھا کہ حکومتیں جب کچھ کہتی تھیں, آپ 100 سالوں کی بات کر لیں, یہ حکومتیں جو کہتی تھی وہ پھر پتھر پر لکیر ہوتا تھا. لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ لوگ آگے آ کر اپنے رائٹس کے لیے بات کریں, حکومت کو یہ کہہ سکے کہ یو آر رانگ اینڈ وی ہیو رائٹس, سو وی ہیو رائٹس اینڈ آور رائٹس شوڈ بی گیون, اور ہاں ہمارے رائٹس کو جو ہے وہ دیا جائے, ہم یہ ہمارا حق ہے. لیکن یہ آپ کو نظر نہیں آیا. لیکن آج آپ دنیا میں دیکھیں تو حکومتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ کس قسم کی نظر آ رہی ہیں؟ آپ کو جو نظر آ رہی ہیں حکومتیں وہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کی نظر آ رہی ہیں. حکومتیں جو ہیں وہ خود ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے ان حکومتوں کو کہ اب ہم نے اگر اپنے سٹیزنز کا کہا نہیں مانا یا ہم نے اپنے سٹیزنز کو سپورٹ نہیں کیا تو ہمیں جو ہے نیکسٹ ٹائم ووٹ نہیں ملے گا, کیونکہ زیادہ تر دنیا میں جمہوریت آ گئی ہے. تو یہ کانسیپٹ جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریلیشن شپ نظر آ رہی ہے آپ کو چینج ہوتی ہوئی. تو سوشل چینج آپ کو بڑے پیمانے پر نظر آ رہا ہے. پھر ماں باپ کا رویہ بچوں کے ساتھ آپ دیکھیں 100 سال پہلے کیسا تھا, پچھلے آپ کے ماں باپ کا آپ کے ساتھ کیسا تھا, اور آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ کیسا ہے یا کیسا ہوگا. تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ کو اسٹرکچر چینج نظر آتا ہے, رولز چینج نظر آتے ہیں. اب دنیا میں جو ہے وہ ڈفرینٹ آسپیکٹ چینج نظر آتے ہیں. اس کے اندر فردر ہم کریں گے تو ہم بتائیں گے کہ اس میں انسٹیٹیوشن کا بھی چینج ہے, سوشل بیہیویئر کا بھی چینج ہے, سوشل ریلیشنز کا بھی چینج ہے. تو سوسائٹی میں جتنے بھی آسپیکٹس ہیں ان سب کے چینج کی بات کرتے ہیں. پھر اس میں ایک اور آسپیکٹ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بلیفز ہیں, ہمارے جو عقائد ہیں اس میں بھی تبدیلی آتی ہے. ہم نے جو ٹیکنالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی تبدیلی آتی ہے. تو جب ہم فیکٹرز کریں گے تو اس کے اندر یہ سارے فیکٹرز جو ہیں اس میں جو لکھے ہوئے ہیں, فزیکل انوائرمنٹ, وارز اینڈ کانکویسٹ, ایتھنوسینٹرزم, سینٹرل کلچرل لیگ, یہ ساری کانسیپٹ جو ہیں اس کے اندر ہم نے شامل کیے ہیں. تو ہم پہلے جو ہے کریکٹرسٹکس میں دیکھ لیتے ہیں کہ سوشیولوجی کا یہ آسپیکٹ ہے کہ چینج کی کریکٹرسٹک میں کیا کیا چیزیں ہیں. آپ کو فوکس کیا کرنا ہے, آپ نے جو فوکس کرنا ہے جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوشل چینج آیا ہے یہ ڈائریکشن کیا ہے اس کی, یا یہ کس طرف جا رہا ہے.
کیونکہ سوشل موومنٹ اسی حساب سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اگر سوشل چینج پازیٹیو وے کی طرف جائے گا جتنا, سوشل موومنٹس نہیں آئیں گی. جتنا نیگیٹو سوشل چینج آئے گا اتنا جو ہے سوشل موومنٹس آنے کا وہ ہے آسپیکٹ ہے, اور جتنی زیادہ سوشل موومنٹس آئیں گی اتنا زیادہ کلیکٹیو بیہیویئر ہوگا, اور جتنا کلیکٹیو بیہیویئر ہوگا زیادہ معاشرے میں, معاشرہ جو ہے انسٹیبل رہے گا اور معاشرہ جو ہے صحیح نہیں رہے گا. کراچی اس کی سب سے بڑی اگزامپل نظر آتی ہے. جب سوری ٹو سے اگر کوئی اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, لیکن میرے سامنے جو ہے اس کی بڑی اگزامپل ہے کراچی میں رہتے ہوئے, کیونکہ میں نے یہ اس کو بھگتا ہے آپ کی طرح, ہم سب نے بھگتا ہے, کراچی والوں نے بھگتا ہے. ایم کیو ایم کا جب اسٹارٹ ہوا تھا 1980s میں, بہت پازیٹیو رول تھا 80s میں, کیونکہ ایم کیو ایم کا جو لیڈر تھا وہ خود کراچی یونیورسٹی کا تھا. اس نے ماسٹرز کیا ہوا تھا کیمسٹری میں, اور اس نے یہیں سے لابنگ کی تھی, اور یہیں سے ایک اسٹوڈنٹ کا ایک اچھا سا اردو اسپیکنگ مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے اس نے بہت اچھا اسٹارٹ کیا تھا. اس کی پالیسی بھی اچھی تھی کہ بھئی ہمارے رائٹس کے لیے ہم اٹھیں گے, اور بہت اچھی سوشل موومنٹ اس وقت چلی تھی. لیکن کہیں راستے میں وہ سوشل موومنٹ اچھی ہوتے ہوتے کیا ہو گئی کہ کوئی کسی کے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس میں نے اپنے بتایا تھا کہ کوئی کسی کے مفادات ہوتے ہیں, وہ کچھ خاص مفادات حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو غلط استعمال کرتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ ان کو غلط طرح سے استعمال کیا گیا ہو, یا کسی کے بہکاوے میں آ گئے ہوں, یا ہم نہیں سمجھتے, ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اندر وہ جراثیم پہلے سے موجود ہو. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ کلیشنکوف کلچر جو تھا وہ اسی موومنٹ میں شروع ہوا, اور لوگ جو ہیں کلیشنکوف لے کر, انہی کے بچے جو ہیں, اس زمانے میں کلیشنکوف بہت ایکسپینسو تھی, اور اتنا زیادہ فنڈنگ ایک شخص کے پاس کیسے آ سکتی ہے, یہ سوچنے کی بات تھی. خیر آج تو آپ کو جو ہے, اب تو دنیا کو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ کون ان کو فنڈ کر رہا تھا. را فنڈ کر رہا تھا, انڈیا فنڈ کر رہا تھا, اور کون کون فنڈ کر رہا تھا. اس میں ساری ایجنسیز کے نام شامل ہیں, آپ کو پتہ ہے. اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ سٹارٹ تو پازیٹیو ہوئی تھی, لیکن کیا ہوا, جیسے ہی نیگیٹو ہونا شروع ہوئی تو اس کے بیس پر کیا ہوا, سوشل موومنٹس چلی. اسی کے اندر 2 پہلے بریک اپ ہوئے, پھر 3 بریک اپ ہوئے, 4 بریک اپ ہوئے, 5 بریک اپ ہوئے. لنڈن الگ ہے, وہ الگ ہے, وہ الگ ہے, وہ الگ ہے, مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے ان کے کون کون سے ہیں, لیکن کون کون سب کے لیڈرز ہیں. لیکن یہ جب سب الگ الگ ہوئے ہیں, اس سے پہلے ہی جو آپ دیکھیں تو انریسٹ آ گیا تھا, اور آپ دیکھیں پورا کراچی بند کرا دیا جاتا تھا, فائرنگ شروع ہو جاتی تھی, لوگوں کو انسیکیورٹیز ہوتی تھی اتنی کہ آج تک رینجرز جو ہیں وہ وہاں پہ آپ کو نظر آتی ہیں کراچی میں کنٹرول کرتے ہوئے, کیونکہ کراچی بالکل ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا. تو جب نیگیٹو کنٹرول ہوتا ہے تو پھر حکومت کو بھی جو ہے موومنٹ چلانی پڑتی ہے, فوج کو انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے لوکل معاملات میں. اور یہ نیگیٹو چینج کی وجہ سے کیا ہوا, آپ کو سوشل موومنٹ بھی ملی, آپ کو جو ہے سوشل چینج جو ہے نیگیٹو نظر آیا, تو آپ کو جو ہے کلیکٹیو بیہیویئر بھی نظر آیا. کلیکٹیو بیہیویئر میں دنگا فسادات, رائٹس, یاد ہے میں نے بتایا تھا, رائٹس نظر آئے, آپ کو پینک نظر آیا, آپ کو ریومرز نظر آئے, ماس ہسٹیریا نظر آیا. بعض اوقات پورا کراچی 1 سیکنڈ میں بند ہو جاتا تھا, سناٹا ہو جاتا تھا, لوگ اتنے تھر تھر کانپتے تھے. ماس ہسٹیریا نظر آیا, لوگوں کے اندر جو انریسٹ کی فیلنگ ہے آپ کو نظر آئی. مائیگریشن نظر آیا, لوگ کراچی چھوڑ کے بھاگ کے چلے گئے, تو ماس مائیگریشن بھی نظر آتا ہے اس حوالے سے. پھر سیکنڈ جو کریکٹرسٹک دیکھی جاتی ہے, ریٹ آف چینج, کہ جو چینج آیا تھا, آ رہا ہے, وہ سلو ہے, ماڈریٹ ہے, یا فاسٹ ہے, اور جو فیکٹرز کو افیکٹ کر رہے ہیں وہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے. تو ریٹ آف چینج دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ فاسٹ آ رہا ہے, بہت اب تو جو ہے بہت فاسٹ ہے نا, کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جلدی موومنٹ جو ہے جلدی ہو رہی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, سوشل میڈیا اتنا فاسٹ کام نہیں کرتا تھا, اور نہیں تھا سوشل میڈیا, انٹرنیٹ نہیں تھا, تو لوگوں کو نیوز بہت دیر سے پہنچتی تھی. اس کی وجہ سے جو ہے جو بھی ریئیکشن ہوتا تھا وہ سلو ہوتا تھا. اب جو ہے ریٹ آف چینج جو ہے وہ بہت فاسٹ ہوتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں آسپیکٹ جس پہ سلو بھی ہوتا ہے, ماڈریٹ بھی ہوتا ہے, جس کے اندر گورنمنٹ شامل ہو جاتی ہے, تو آپ کو پتا ہے پھر اپوزیشن جو ہے اس کو سلو آرام سے کر دیتی ہے. پھر سورسز کیا ہیں, 2 طرح کے سورسز کہا جاتے ہیں. ایک ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر سے جو اینڈوجینس سورسز ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ایگزوجینس جو سوسائٹی سے باہر کے ہوتے ہیں. جیسے انٹرنیشنل سینیریو آپ کی بات کرتے ہیں, اور ایک نیشنل سینیریو ہے. نیشنل سینیریو میں ہماری ایتھنیسٹی, ہم لوگ جو ہے صوبوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم لوگ اس کے کانفلکٹس بٹے ہوئے ہیں, اور ایکسٹرنل جو پاور ہے اس میں آپ کا سمجھے, فار ایگزامپل امریکہ کا ہمارے اوپر رول, ہمارے پاس دباؤ, سعودی عرب کا ہمارے اوپر دباؤ, چاہے ڈائریکٹ دباؤ ہو, چاہے اسرائیل نے دباؤ ڈالا ہو سعودی عرب کو, اسرائیل نے دباؤ ڈالا ہو امریکہ کو, اور ہم پہ دباؤ تھے.
ایسی اس طرح کے جو دباؤ ہیں آپ کو نظر آتے ہیں وہ پھر افغانستان کی وجہ سے امریکہ ہمیں دباتا ہے, ایران کی وجہ سے دبا سکتا ہے, چائنا کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں پر جو آؤٹ سائڈ آف فورن انٹرفیرنس ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہے. تو ایگزوجینس اور اینڈوجینس سورسز آپ کو دونوں نظر آتے ہیں. کنٹرولبلٹی کی بات آ رہی ہے کہ یہ چینج ہے, اس کی چینج کو کیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کو پلان کر کے تھوڑا سا جو ہے وہ پازیٹیو وے میں لایا جا سکتا ہے. کیا ہم اسی سوشل چینج میں کو استعمال کرتے ہوئے ریسسزم اور ڈسکرمنیشن ختم کر سکتے ہیں, یعنی کہ لسانیت اور ایک دوسرے کے ڈسکرمنیشن کا مطلب ہے عصبیت کو ختم کر سکتے ہیں. عصبیت کو ختم کرنا یعنی ڈسکرمنیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ رکھنا ایک دوسرے کے خلاف, نیگیٹو ایکشن کرنا ایک دوسرے کے خلاف, وہ ہو سکتا ہے ڈسکرمنیشن ختم ہمارے معاشرے میں کہ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز جو ہے اور یہ ڈسکرمنیشن جو ہے وہ ہمارا نیکسٹ انشاءاللہ سیشن میں ہم ڈسکرمنیشن کریں گے. تو اب سورسز کیا ہیں, یہ چینج آیا کیسے, کبھی فاسٹ ہو, اتنا فاسٹ چینج کیسے آیا, اتنا سلو چینج آیا تو کیسے آیا. تو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ڈسکوری ہے. ڈسکوری کا مطلب ہے کوئی نئی چیز دریافت ہونا. اور یہ ڈسکوری کیا ہوا کہ ڈسکوری کی جب ہمارے پاس کوئی انوینشن نہیں تھی, ہم لوگ اولڈ اسٹون ایج میں رہتے تھے, یعنی کہ جب لوگ غاروں میں رہتے تھے, کیوز میں رہتے تھے, تب کی ہم بات کر رہے ہیں. تو جب ڈسکوریز ہونا شروع ہوئی تھی تو آگ کی ڈسکوری جو ہے وہ سب سے بڑی ڈسکوری تھی جس سے انسان چینج ہوا. لیکن لاکھوں کروڑوں سال کے بعد یہ چینج نظر آتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, بہت ٹائم لگا ہے اس چینج کو آنے میں. تو ڈسکوری جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ جب تک لوگ جو ہیں اپنی آس پاس کی انوائرمنٹ کو سمجھ نہیں لیں گے, پتہ نہیں چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو استعمال کی جا سکتی ہیں اور ہم اپنی زندگی اس کو استعمال کر کے آسان کر سکتے ہیں, تب تک انسان کے اندر تبدیلی یا انسان کے اندر تغیر آنا شروع نہیں ہوا تھا, معاشرے میں تغیر نہیں آیا تھا. تو معاشرے میں تغیر کیوں آیا کہ انسان نے جو ہے اپنے آس پاس کے ماحول میں جو ہے وہ چیزیں تلاش کرنا شروع کر دی اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے, جس میں ویدر سے لڑنا, بڑے بڑے جانوروں سے لڑنا, اپنی جو مین ان کا مقصد تھا زندہ رہنا, روٹی. تو ہنٹنگ گیدرنگ سوسائٹیز ہوا کرتی تھی یہ ڈسکوری جب جو ہوتی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہم نے اتنے انسٹرومنٹس, اتنی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے کہ ہم ڈسکوریز بھی فاسٹ کر رہے ہیں چیزوں کی. پھر سیکنڈ آتا ہے انوینشن ہے. انوینشن جو ہے, جو میں نے ابھی ہم نے کلچر کے اس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ نئی چیزیں بنانا, نئی چیزیں جو انسان نے بنائی ہیں وہ ڈسکوری کو دیکھتے ہوئے بنائی ہے. جیسے ہم گراہم بیل نے جو ہے وہ بنایا تھا, میں نے آپ کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ گراہم بیل نے جب فون ایجاد کیا تھا تو بیسکلی ڈسکوری تھی ساؤنڈ ویوز کی. ساؤنڈ ویوز کی ڈسکوری نہیں ہوتی تو گراہم بیل کبھی بھی یہ ایجاد نہ کرتا. نہ تھامس ایڈیسن کے پاس یہ نہ پتا ہوتا اس کو جو تھامس جیفرسن نے کہا کہ بھائی الیکٹریسٹی تو موجود ہے, آسمان سے اتر رہی ہے, گر رہی ہے, اس کو کیپچر کرو, بلب میں ڈالو. کیسے ڈالو گے؟ تھنڈرنگ ہوتی ہے, لائٹنگ ہوتی ہے, قدرتی طور پہ ہوتی ہے. دیکھو لائٹ آ رہی ہے زمین پر, اس کو کیپچر کرو. کیسے کیپچر کرو گے؟ تو اس نے تھامس ایڈیسن کو پتا تھا کہ لائٹ اور الیکٹریسٹی ہوتی ہے ایئر میں, تو وہ کیسے اس کو کیپچر کرنا ہے, اور وہ اس کو کیسے پتا, اس کو ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا. اگر ایک ڈسکوری جو ہے لا, نیوٹن کا لا سے لے لیں, گریوٹی کا لا, EMC² میں نے ڈسکس کیا تھا, یہ سارے جو ہیں ویل کی انوینشن جو ہے وہ آئی تو چیزیں موجود تھیں, نظر آتی تھیں کہ کس طرح سے چیزیں ہیں. وہی انوینشن جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ زندگی آسان کی. ستاروں کو دیکھتے تھے ٹائم کے لیے, پھر ٹائم کو بنانا, واچ بنانا, کلاک بنانا, یہ انسان کی سب سے بڑی کاوش ہے, سب سے بڑی انوینشن ہے کلاک کی, کہ انسان نے جو ہے وہ ٹائم کو کیپچر کر لیا اور اس کو کیپچر کر کے جو ہے وہ کیلنڈرز بنا لیا, اور کیلنڈرز بنا کر اپنے آپ کو ایک آرگنائز شکل میں لے کر آ گئے. تو انوینشنز اور ڈسکوریز کو ملا کر, اور دو انوینشنز اور دو ڈسکوریز, ایک انوینشن ایک ڈسکوری یا دو انوینشن کو ملا کر ایک انوویشن کی جاتی ہے. جدت ہوتی ہے, وہ ماڈیفیکیشن اور آلٹریشن ہے. جیسے ٹیلی ویژن آپ دیکھ لیں تو آج جو LED ہے یہ کمبینیشن ہے, یہ انوویشن ہے, انوینشن نہیں ہے. ٹیلی ویژن انوینشن نہیں ہے, نہ ہی یہ لیپ ٹاپ انوینشن ہے, ٹھیک ہے, ملٹی میڈیا انوینشن نہیں ہے. یہ سب انوویشنز ہیں. کیوں؟ کیونکہ کیمرہ جو تھا انوینشن تھا, اسٹل فوٹوگرافی انوینشن تھا, اور موونگ پکچرز, جو سائلنٹ موونگ پکچرز تھی وہ انوینشن تھی. جو سائلنٹ مووی پکچرز جو ہیں وہ یہ کیمرہ کے اس پہ سے آئیں, اور ساؤنڈ ویوز جو ہیں گراہم بیل کی
جو ہے کیپچر کرنے کی، وہ وہاں سے وہ انوینشن، وہ ڈسکوری اور انوینشن دونوں ملی، اور ان سب کو کمبائن کیا گیا. ریڈیو پہلے بنا تھا، پھر ان سب کو کمبائن کر دیا گیا، تو پھر ٹیلی ویژن بنا. اور آج جو آپ کو نظر آتا ہے ٹیلی ویژن، پہلے وتھ کیبل بنا، پھر وداؤٹ کیبل ہوا، اور اب وائرلیس کی بات آتی ہے. تو اسی طرح میں نے آپ کو پہلے فون کی ایگزامپل دی تھی. پھر ہم لوگ سوشل چینج کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم کانفلکٹس کی بھی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے بڑے سوشل چینج جو آیا ہے وہ کانفلکٹس آیا. دو جیسے 1965 اور 71 کے کانفلکٹس دیکھیں، 1947 سے پہلے مغلوں کے دور سے لے کر 1947 تک کے درمیان جتنے کانفلکٹس ہوئے ہیں ہمارے برٹش کے ساتھ، مسلمانوں کے، ہندوز کے، سکھوں کے، جتنے کانفلکٹس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ سارک بنا ہے، جس کی وجہ سے ہم 7 ممالک آزاد ہوئے ہیں ان سے. اسی طرح جو کانفلکٹس ہوا تو سوویت یونین رشیا بن گیا، اس میں سے 11 اسٹیٹ نکل گئے. تو کانفلکٹس ہوئے، تو کانفلکٹس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو نظر آیا ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی الگ الگ ہو گیا. تو بعض اوقات پھر بعد میں مل گئے، لیکن آج تک نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ساتھ نہیں مل سکے، وہ دونوں الگ الگ ہو گئے. تو کوریا نارتھ اور ساؤتھ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ان کے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں. جبکہ جرمنی نے اپنے ان کانفلکٹس کو جو ہے ریورس کر کے بہت بڑا سوشل چینج لے کر آئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا اور ایک دوسرے کے ساتھ اب رہ رہے ہیں. اور ون آف دا گڈ کنٹریز کہلاتا ہے، ڈیولپ کنٹریز کہلاتا ہے، جہاں پر رہنا جو ہے وہ مائگریشن، جو سیریا کے مائگریشن سے پہلے جو ہے وہ رہنا وہاں پر جو ہے وہ ہیپیسٹ کنٹری کہلاتا تھا جرمنی، ون آف دا ہیپیسٹ کنٹری. آج نیوزی لینڈ ہو گیا ہے. پھر دوسرا ہے ویلیوز اینڈ بلیفس. ویلیوز اور بلیفس جو ہیں ہماری آئیڈیالوجی جو ہے وہ سب کی چینج ہے. ہم لوگ اپنے مذہب سے آئیڈیالوجی لیتے ہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ مذہب کے بغیر اپنی پرسنل ان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. آئیڈیالوجی از اے سیٹ آف پرنسپلس. آئیڈیالوجی سسٹم ہے، بلیف کا نام ہے، آئیڈیاز کا نام ہے، جو آپ زندگی گزارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ آئیڈیاز آپ کے ریلیجن کے ہو سکتے ہیں، یہ آئیڈیاز آپ کے پولیٹیکل ہو سکتے ہیں، یا آپ کے اخلاقیات کے ہو سکتے ہیں، آپ کے کمانے کے ہو سکتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بینک میں جو ہے وہ پیسہ اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ سود کا کام کرتی ہے. تو یہ آپ کی خود کی فلسفی ہے، اپنا آپ کا خود کا آئیڈیا ہے، اپنی ویلیوز ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آج بھی بہت سارے لوگ ہمارے پاکستان میں جو ہے لاکرز اور بینکس کو استعمال نہیں کرتے، اور جب چوریاں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں گھر سے اتنا پیسہ جو ہے وہ لوٹ لیا گیا. تو پھر لوٹا کیسے گیا بھائی؟ سونا بھی اتنا گھر میں کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ وہ بلیف نہیں کرتے، ان کا بلیف سسٹم جو ہے ابھی بھی بینکنگ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، چاہے وہ اسلامک بینکنگ کے نام پہ ہو یا سمپل بینکنگ کے نام پر ہو. تو ویلیوز اور بلیفس ابھی بھی چینج نہیں ہوئے پاکستانی کانٹیکس میں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ ویلیوز اور بلیفس کی بات کریں تو دنیا نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے انوینشنز کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی جو آتی گئی اس کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرتے گئے. ہم نے کہا تھا ایک ہم نے کلچر میں 2 پڑھے تھے، کلچر کی ٹائپس، ایک تھی مٹیریل کلچر، ایک تھا نان مٹیریل کلچر. تو ویلیوز اینڈ بلیفز آتا ہے نان مٹیریل کلچر میں، اور نیچے جو ٹیکنالوجی ہے یہ آتا ہے مٹیریل کلچر میں. ٹھیک ہے، تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ کسی قسم کی بھی ہو، آپ کے انوائرمنٹ سے آپ نے اڈیپٹ کیا، اور آج آپ دیکھیں آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، زمین کے اوپر فاسٹ جا رہے ہیں، سمندر کے اوپر صرف نہیں ہے بلکہ سمندر کے اندر بھی ہیں. یعنی سب مرینز بنا لی آپ نے، بڑے بڑے جہاز بنا لیے آپ نے، جو ہے کانکارڈ بنا لیا، یعنی کہ ہوائی جہاز بہت بڑے بڑے بنا لیے وداؤٹ اسٹاپ کے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کے لیے بنا لیے. تو آپ نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں بہت ساری چیزیں حاصل کر لی، اور ہم آگے بڑھ گئے ٹیکنالوجی میں. اور بہت ساری دنیا کی ڈیولپ کنٹریز جو ہیں انہوں نے اپنے ساتھ اپنے بلیفس کو بھی چینج کیا، اپنی ویلیوز میں بھی تھوڑا سا چینج لے کر آئے، اور اس ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. جیسے میں نے لاسٹ کلاس میں بھی مطلب کلچر والی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ یہی ٹیکنالوجی جو ہے جیسے ٹیلی ویژن کی ٹیکنالوجی ہے وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. جیسے ہمارے علماء ہیں جو مفتی صاحبان ہیں، وہ ایک زمانہ تھا جب پی ٹی وی صرف اکیلا تھا اور ابھی چینلز نہیں آئے تھے، اور بعد میں چینلز آنے تھے، انہوں نے کہا یہ شیطان ہے اور یہ شیطان کو سے دور رہنا چاہیے، اور اس کے اندر جو بھی آئے گا اور جو دیکھے گا ٹی وی وہ حرام ہے، ٹی وی دیکھنا حرام ہے، یہ فتویٰ تھا. لیکن آج آپ دیکھیں ان چینلز کے آنے کے بعد مذہبی چینلز شروع ہو گئے، اور وہ جو کہنے والے لوگ تھے انہوں نے اپنے خود کی ویلیوز اور بلیفs خود بھی چینج کرنے پڑے. ان کو پتہ چلا کہ ہم کو یہ بہت بڑا پلیٹ فارم مل گیا ہے کہ ہم دنیا کو اس کے ذریعے سے اپنا پازیٹیو، اپنے مذہب کا پازیٹیو میسج دے سکیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسی ٹیکنالوجی کو نیگیٹو طور پر القاعدہ ISIS نے بھی
استعمال کیا, امریکہ نے بھی استعمال کیا, اور بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے اپنے نیگیٹو پروپیگنڈاز بھی کیے, بہت سارے نے پازیٹیو پروپیگنڈا بھی اسی سے کرتے ہیں. فیس بک بھی بہت استعمال ہوتا ہے, فیس بک اسپیشلی اس نیگیٹو پروپیگنڈا کے لیے یوز کیا جاتا ہے, جس کو فیس بک والے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگین آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یوٹیوب پر بہت ساری ایسی ویڈیوز چلتی ہیں, پھر بندی کی جاتی ہے. پاکستان کے خلاف چلی تھی تو آپ کو شاید یاد ہو کہ 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے میرے خیال سے یوٹیوب کو بند کر دیا گیا تھا, اور فیس بک بند ہو گیا تھا. اس طرح کی چیزیں بند کرتے ہیں اگر حکومت کو لگتا ہے کہ ہماری ویلیوز کے اور بلیفس کے خلاف چل رہی ہے. تو ٹیکنالوجی پھر کچھ فائدہ نہیں دیتی ہمیں. تو مٹیریل کلچر اور نان مٹیریل کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے. پھر آتا ہے ڈیفیوژن. دیکھیے ہمارا جو ڈیفیوژن کا سب سے بڑا آسپیکٹ یہ ہے کہ ڈیفیوژن کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوسائٹی کا کلچر اور دوسری سوسائٹی کا کلچر مرج ہو جانا, یعنی ایک گروپ کا کلچر دوسری گروپ کا کلچر جو ہے وہ ایک گروپ دوسرے گروپ سے چیزیں لے لیں اور دوسرا گروپ پہلے گروپ سے چیزیں لے لیں, اور دونوں جو ہیں اس کے بلیفس لے لیں, ان کی ویلیوز لے لیں, ان کے آئیڈیاز لے لیں, ان کی ٹیکنالوجی لے لیں, اور یہ ایک دوسرے کے ٹریٹس جو ہوں جب آئیں تو یہ لوگ جو ہیں وہ پتہ ہی نہ چلے آپ کو کہ آپ کو لگے سب ایک ہی لوگ رہتے ہیں. جیسے کراچی کا مین ایگزامپل ہے. کراچی ایگزامپل جو ہے کاسموپولیٹن میٹروپولیٹن شہر ہے, جس کے اندر آپ کو ہر لینگویج اور ہر ایتھنیسٹی اور ہر مذہب کے لوگ نظر آئیں گے, اور اس طرح ایک ہی طرح سے رہ رہے ہیں, ایک ہی ساتھ مل کر رہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ جو ہیں وہ الگ کمیونٹی کے. ٹھیک, لیکن اس کے مقابلے میں آپ پنجاب اور انٹیریئر سندھ سے, آپ کراچی کی بارڈر سے باہر نکل جائیں بلوچستان, تو وہاں آپ کو ایک خاص قسم کے لوگ نظر آئیں گے. وہاں پر آپ کو ڈیفیوژن نظر نہیں آئے گا. پشاور, آپ کوئٹہ اور پشاور چلے جائیں خالی, تو بہت فرق نظر آئے گا. آپ کو لاہور اور آپ پشاور چلے جائیں, بڑا فرق نظر آئے گا. لیکن کراچی واحد ایسا ہے جہاں پر, خیر فرق تو لاہور والوں کو یہاں نظر آئے گا, لیکن کراچی واحد ایسا ہے جو لاہورینز, کوئٹہ کے رہنے والے, پشاور کے رہنے والے, یا کسی بھی علاقے کے رہنے والوں کو اس نے اپنے اندر لے لیا ہے, اور ان کی ٹریٹس بھی آپس میں ان کے ایک دوسرے کی ٹریٹس انہوں نے جو ہے اپنا لی ہیں, اور اب یہ کلچر ڈیفیوژن بہت اچھا نظر آ رہا ہے. اور یہ پروسیس جو ہے کلچر ٹریٹس کو لینے کا جو پروسیس ہے وہ پروسیس نیچرل ہے, لیکن کراچی جو ہے اس نیچرل کی ایگزامپل اس نے بہت اچھی لی. بعض اوقات ہم نے ترکی کلچر سے بہت ساری چیزیں لے رہے ہیں ہم آج کل, انڈین کلچر سے بہت ساری چیزیں ہم نے لی فلموں کے ذریعے, ہالی ووڈ سے لی, ویسٹرن کلچر سے لی. تو ڈیفیوژن میں آپ کو جو ہے وہ نظر آتی ہیں کہ ہم نے دنیا سے بھی, مختلف سوسائٹی سے بھی یہ لی ہیں. پھر پاپولیشن کا امپیکٹ پڑتا ہے. دنیا میں جب پاپولیشن کم تھی تو حالات چینج بہت سلو تھا. جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے دنیا میں 7 بلین سے ابو ہو گئی, ویسے ویسے آپ دیکھیں کہ سوشل چینج بھی فاسٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. پاکستان میں جو ہے آبادی جو ہے 214 ملین پیپل رہتے ہیں, یعنی 21 سے 22, ابھی 22 پر تو نہیں ہم گئے, لیکن 21 سے ابو ہو چکے ہیں ہم لوگ. 21 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہماری ہے, اور ہم جو ہے زمین نہیں بڑھ رہی, ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. اسی لیے ہماری جو سوشل چینج آ رہا ہے وہ بہت زیادہ آپ کو نیگیٹو سوشل چینج بھی نظر آ رہا ہے, جس میں ہمارے پاس نہ ایجوکیشن میں چینج آ رہا ہے, نہ ہیلتھ میں چینج نظر آ رہا ہے آپ کو, نہ اکنامک آسپیکٹ میں زیادہ چینج نظر آ رہا ہے. جو بھی حکومت آ رہی ہے اپنی حق الامکان کوشش کرتی ہے اپنی طرف سے, رشوت تو لیتی ہی ہے لیکن حق الامکان کوشش کرتی ہے کہ اپنی طرف سے وہ کچھ بہتر کر سکے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرضوں میں ڈوبی کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ پاپولیشن جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہوتی جا رہی ہے. جس کے مقابلے میں آپ نیوزی لینڈ کی پاپولیشن کو دیکھیں, جاپان کی پاپولیشن دیکھیں, انہوں نے اپنی پاپولیشن کو نارمل رکھا ہے, نیچے رکھا, لیکن اب ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے سویڈن کو اور جاپان کو, کیونکہ اتنی کم پاپولیشن ہو گئی ہے کہ ان کے ریسورسز زیادہ ہو گئے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں چائنا کی بہت بڑی پاپولیشن ہے, انڈیا کی بہت بڑی پاپولیشن ہے, لیکن وہ سروائیو کر رہے ہیں. ہم لوگ کا سروائیول جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم پاپولیشن کی جو تبدیلی ہو رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اپنی تبدیلی کریں, ورنہ ہمارے ہاں جو کلیکٹیو بیہیویئر ہوگا وہ اور بڑھ جائے گا. سوشل چینج جو ہے اس کا ریٹ آف چینج, ڈائریکشن آف چینج نیگیٹو ہو جائے گی, اور جو ہے سوشل موومنٹس میں بھی اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد آتا ہے سوشل چینج سورسز میں فزیکل انوائرمنٹ. ہمارا جو فزیکل انوائرمنٹ ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتی ہیں, کچھ انسانوں کے ہاتھ کی ہوتی ہیں, کچھ زیادہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتی ہیں. نیچرل ڈیزاسٹرز میں فلڈ کا آنا پاکستان کے لیے ہمیشہ نقصان دہ ہے. اس دفعہ تو لوکسٹ نے بھی جو ہے اٹیک کیا اور ہماری جو ہے بہت ساری کراپس جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں, تباہ کر دی اس نے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں
کہ یہ نیچرل ہے, لوکس ہم نے پیدا نہیں کیا تھا, نہ یہ چائنا نے بھیجا ہے نہ امریکہ نے بھیجا ہے, یہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ اتنا بڑا اٹیک جو ہے وہ لوکسٹ کرے گا. ہم اس کے لیے کیوں تیار نہیں تھے؟ کیونکہ ہم اس وقت کوارنٹین میں تھے اور ہم سب لوگ اس وقت ہیلتھ کرائسس سے گزر رہے تھے, تو کسی نے بھی اس پر جو ہے وہ دھیان نہ دیا اور بہت لیٹ ہو گیا جب یہ چیز لوکس یہاں پر آ گیا, اس نے زمینوں کو تباہ کر دیا. اسی طرح ارتھ کویکس اور فلڈز جو ہیں وہ بھی تباہ کر دیتی ہیں ہماری لائیولیہڈ کو, لوگوں کی لائیولیہڈ کو تباہ کر دیتی ہیں. یہ فزیکل انوائرمنٹ کی بات آتی ہے. پھر وار اینڈ کانکوسٹ میں تو ہم جنگوں نے تو ہمیں بہت تباہ کیا. ہمیں 1965 اور 71 کی وار نے, کارگل کی وار نے, اور مسلسل انڈیا کے ساتھ جو ٹینشن ہماری ہے, افغانستان کے ساتھ جو ٹینشن ہے, امریکہ کے ساتھ جو ٹینشن ہے, اور پھر ہمارا خود کا ہمارا پولیٹیکل سسٹم جس میں بار بار فوجی حکومتوں کا آنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن اپنے سینکشنز لگا دیتی ہے فوجی حکومت پر, تو اس میں ہم لوگ کی جو ہے وہ ترقی اور سوشل چینج جو ہے سلو ہو جاتا ہے. ماس میڈیا کا سب سے بڑا جو رول آپ کو نظر آتا ہے نا اس کے اندر, وہ یہی رول ہے کہ وہ میڈیا جو ہے وہ وائٹل فیکٹر ہے اس سوشل چینج کو بتانے کے لیے, دکھانے کے لیے, لوگوں کو اس کے پازیٹیو ویوز دکھائیں, لوگوں کو اس کو نیگیٹو ویو بتائیں. لوگوں کو آپ اس میں کیا کیا دکھائیں گے؟ ریٹ آف چینج دکھائیں کیا ہو رہا ہے, آپ ان کو ڈائریکشن آف چینج دکھائیں کیا ہو رہا ہے, ان کو وہ فیکٹرز بتائیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, فیکٹرز بتائیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ فیکٹرز بتائیں کہ یہ چینج جو آ رہا ہے وہ کن وجوہات کی بنیادوں پر آ رہا ہے, تاکہ اگر اس کے حوالے سے کوئی کچھ لوگ جو ہیں ہمیں میں سے چاہتے ہوں کہ اس سوشل چینج کو پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف لے کے جائیں, تو ابھی سے لے کے جائیں, نہ کہ بعد میں تبدیلی آ جائے, اس کے بعد پھر آپ روتے رہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, غلط ہو گیا. جیسے انڈیا کی فلموں کو آپ نے یہاں پر رہنے دیا, ریلیز کرنے دیا, اور اتنی زیادہ انڈین فلمیں یہاں آئی کہ لوگوں کی جو ہے یہاں پر ڈیورسز, ایک وقت ایسا آیا تھا زی ٹی وی اور اسٹار ٹی وی کے پروگرام دیکھنے سے یہاں پر ڈیورسز کے کیسز بڑھ گئے تھے پاکستان کے اندر, کیونکہ وہاں پر ساس بھی کبھی بہو تھی اور فلاں فلاں. لیکن پھر اس کے بعد آپ نے جب بین کیا چینلز کو, اس وقت تک لوگوں کو جو ہے وہ ایک موقع مل گیا تھا. اب لوگ جو ہیں پروگرامز جو ہیں وہ یوٹیوب پر دیکھ لیتے ہیں, اور سیٹلائٹ چینلز پر سیٹلائٹس لگا لی ہیں اور دوسرے انداز سے وہ دیکھ لیتے ہیں اپنے پروگرامز جو دیکھنا چاہتے ہیں. فلمیں جو ہے ریکارڈ کر لیتے ہیں, موویز ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, اس پہ دیکھ لیتے ہیں. تو میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ میڈیا جو ہے وہ جو ریپڈ ڈیفیوژن ہو رہا ہے آئیڈیاز کا, اس کو جو ہے وہ بتائے, انوائرمنٹ کو سمجھائے. دنیا کی جو چیزیں آ رہی ہیں, ہم جو استعمال کر رہے ہیں چیزیں دنیا کی, انوینشنز اور ٹیکنالوجی اور ساری چیزیں استعمال کریں, انوویشنز, تو اس انوینشنز کو صرف استعمال نہیں کرنا, اس کے کانسیکوینسز بھی بتانے ہیں آپ نے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. پازیٹیو کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں, نیگیٹو کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. پھر ایگریکلچر ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ چینج میں ہمارے ہاں ابھی ایگریکلچر ایڈوانسمنٹ نہیں آئی ہے, اسی وجہ سے جو ہے آپ کو اس کا ریزلٹنگ فیکٹر نظر آتا ہے. میں اس پر زیادہ نہیں جاؤں گی. انڈسٹریلائزیشن جو ہے, ہمارے ہاں انڈسٹریز جو ہیں, دنیا میں انڈسٹریز بنتی ہیں رورل ایریاز میں جہاں زمینیں ہوتی ہیں, جہاں پر کاشت ہوتی ہے. جیسے شوگر ملز جو ہے وہاں ہونی چاہیے جہاں پر گنا لگا ہوا ہے تاکہ آسانی ہو. ہمارے ہاں جو ہے الٹا چلی, گنگا چلی, اور جہاں زمینیں تھیں وہاں پر فیکٹریاں بننے کی بجائے فیکٹری مالکان نے, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, انہوں نے اپنی آسانی کے لیے کہ ان کو الیکٹریسٹی, گیس, ساری ریسورسز مل جائیں گے, پانی شہروں میں, تو انہوں نے شہروں کے اندر جو ہے وہ فیکٹریز بنائی, جس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے مائگریشن شروع کر دی اور رورل ایریا سے لوگ چھوڑ کے اربن ایریاز کی طرف آنے لگ گئے, اور جو ریسورسز جو ہمارے تھے وہ ریسورسز جو ہے ریزیڈینشیل ایریا کے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو اس میں سے حصہ دینے لگے. اسی لیے آپ کو جو لوڈ شیڈنگ نظر آتی ہے, وہ لوڈ شیڈنگ کیوں نظر آتی ہے؟ کیونکہ وہ انڈسٹریز کو فائدہ دیا جا رہا ہوتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کراچی کے صرف انڈسٹریز میں پورٹ قاسم کو دیکھیں, آپ جو ہے سائٹ ایریا کو دیکھیں, کورنگی اورنگی کو دیکھیں, تو کتنی بڑی بڑی جو ہیں وہ پوری آپ کو سائٹس نظر آتی ہیں جس کے اندر انڈسٹریز کی پوری جو ہے وہ لائن سے انڈسٹریز نظر آتی ہیں آپ کو. اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا حیدرآباد سے لوگوں کا آنا جانا, پورے پاکستان سے کراچی میں لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے. اور یہی کرونا وجہ بھی ہوا کہ کرونا اور کووڈ-19 پھیلنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ انفلکس بہت زیادہ ہے رورل اربن کا. ماڈرنائزیشن ایک آسپیکٹ ہے اس کے اندر. ہم لوگ کہتے ہیں ماڈرنائزیشن جو ہے وہ ایسا پروسیس ہے جس کے اندر ہم نے ایگریکلچر سوسائٹی کو چھوڑ کر انڈسٹریل سوسائٹی کی طرف آ گئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم
پاکستان کیا کہہ سکتا ہے کہ ہم ایگریکلچر کو چھوڑ کے انڈسٹری کی طرف آ گئے؟ تو نہیں، پاکستان نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہماری آج بھی جو پاکستان جو is basically agriculture society. Why? Because more than 65% of the population still live in rural areas, and they are still attached to agriculture activities. So they belong to agriculture activities. They are involved in agriculture activities. کچھ لوگوں کی کچھ فیلڈز ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اسی میں کاشت کرتے ہیں، کچھ سب لوگ اسی سے منسلک ہیں، زیادہ تر زمینوں سے منسلک ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اور اسی سے ہمارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اور بہت بڑی بڑی کراپس ہیں ہمارے پاس. تو ہم پیورلی انڈسٹریل سوسائٹی نہیں بن گئے. تو ہمارا جو ہے وہ اسپیشلائزیشن پر نہیں ہے، ابھی بھی مینول ورک چلتا ہے. اور یہ مینول ورک صرف اس وجہ سے نہیں چل رہا کہ ہمارے پاس انڈسٹریز تو ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس چھوٹی کاٹیج انڈسٹریز بھی ہیں، چھوٹے پیمانے کی انڈسٹریز ہیں، جہاں پر آج بھی مشینوں پر بھی کے علاوہ بھی ہاتھوں سے کام ہوتا ہے، پیکیجنگ ہوتی ہے ہاتھوں سے. لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے پیکیجنگ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کے چیزیں بھی بناتے ہیں. تو اسمال اور انفارمل جو ہم اس کو کہتے ہیں سیکٹر ہے، اکنامک سیکٹر ہے، یہ والا سیکٹر ہمارے پاس آپ کو نظر آتا ہے، موجود ہے. تو گورنمنٹ کا جو رول ہے، کریکٹرسٹک ایک ماڈرن سوسائٹی کی کہی جاتی ہے کہ سوسائٹی جو ہے اس کے اندر گورنمنٹ کا لارجر رول ہوتا ہے اور بیوروکریسی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں بیوروکریسی تو کامیاب ہوئی نہیں، ہمارے یہاں تو بیوروکریسی نہیں چل رہی نا. تو بیوروکریسی جب ہے ہی نہیں ہمارے یہاں، تو بیوروکریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سسٹم ہے جو آئیڈیل سسٹم ہے، میکس ویبر نے کہا تھا، اور وہ اس کے مطابق تو ہم چل نہیں رہے. ہم لوگ تو جو ہے جاب کرتے ہیں 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے، جبکہ میکس ویبر جو آئیڈیل بیوروکریسی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، کانٹریکٹ سسٹم پہ رکھنا چاہیے اور میرٹ کے سسٹم پہ رکھنا چاہیے. میرٹ ہونی چاہیے، دوسرا جو ہے فیئرنیس ہونا چاہیے. جب فیئرنیس ہوگی، میرٹ ہوگا، تو ایفیشنسی ہوگی، پروڈکٹیوٹی ہوگی. نہ ہمارے یہاں فیئرنیس ہے، نہ میرٹ ہے، اسی وجہ سے ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی نہیں، ادارے صحیح کام نہیں کر رہے. تو ماڈرن سوسائٹی میں جو ہے ادارے کام کرنے والے جو ادارے ہیں وہ بیوروکریسی کے انڈر میں کام کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں وہ بیوروکریسی جو اوریجنل بیوروکریسی ہے وہ نہیں ہے. پھر فارمل آرگنائزیشنز جو ہیں، وہ جو ادارے ہیں ہمارے، وہ اسکل اور ایبلٹیز، ساری آکوپیشن اسکلز اور ایبلٹیز پر مبنی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں. جو ہے انٹر پاس لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو، خیر اب تو بی اے ہو گئے، ایم این ایز اور ایم پی ایز نظر آتے ہیں. لیجسلیٹرز جو ہیں، لا میکرز جو ہیں، وہ آج بھی جو ہے وہ جعلی ڈگریوں پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ تو پھر حکومتوں نے چینج کیا، لاسٹ حکومت کے اس میں ہوا کہ، لیکن پھر بھی لوگوں نے بی اے کس طرح کیا، آپ کو پتا ہے کہ کس انداز سے وہ بی اے کر کے آئے ہیں. تو لاز اینڈ سینکشنز جو ہیں وہ بیہیویئر کو ریگولیٹ کرنے کے بنائے جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتا، لوگ فالو نہیں کرتے. امریکہ جیسے ملک میں بھی لوگ فالو نہیں کر رہے. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ ہم کو کہہ دیں ماڈرن سوسائٹی ہے. کیسے کہہ دیں امریکہ کو ماڈرن سوسائٹی ہے جہاں وہاں پر ایکول رائٹس ہی نہیں ہے؟ جب کہ ملک جو امریکہ بنا ایکول رائٹس پہ بنا تھا، ڈیموکریسی پہ بنا تھا، فریڈم پہ بنا تھا، انڈیپینڈنس پہ بنا تھا. ان میں تو ابھی ہے ہی نہیں، تو ہم ان کو بھی ماڈرن سوسائٹی نہیں مانتے. تو اربنائزیشن جو ہے وہ جو ہے آپ کو نظر آتا ہے اربن سوسائٹیز، اور اربن سوسائٹیز جو آپ کو نظر آتی ہیں وہ اس وجہ سے نظر آتی ہیں کہ رورل ایریاز کو چھوڑ کے لوگ اربن ایریاز کی طرف آ گئے، سٹیز کو میں رہنے لگ گئے. پھر جب ایک دفعہ سٹیز میں آ جاتا ہے ایک شخص گاؤں کو چھوڑ کے، اور جب وہ سیٹل ہو جاتا ہے تو اپنی پوری فیملی کو لے آتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں چین مائگریشن. پھر چین مائگریشن کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، برین ڈرین ہو جاتا ہے. جب پوری فیملی آ جاتی ہے تو پیچھے زمینیں خالی رہ جاتی ہیں، اس وجہ سے بنجر ہو جاتی ہیں. یہ پورے سندھ کا مسئلہ ہے. یہ سندھ کے پورے سندھ میں یہ سب سے زیادہ بڑا ایشو آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ شہروں میں جو آ گئے تو پیچھے زمینیں جو ہیں اس کے اندر سیم اور تھور ہو گیا، سیلینیشن ہو گیا، جس کی وجہ سے اب وہ اریگیشن کے قابل نہیں رہی. اس کے اندر بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، پورے نئے سرے سے کام کرنا پڑے گا، اور اٹس ناٹ پاسبل ٹو ڈو سو. پھر بیوروکرائزیشن کی بات آتی ہے. تو بیوروکرائزیشن میں ہم کہتے ہیں کہ وہ پروسیس ہے جس میں فارمل آرگنائزیشن جو سوسائٹی میں بزنس ہے، گورنمنٹ ہے، نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، وہ آرگنائزیشن کو چلاتی ہیں. یعنی پرائیویٹائزیشن کا آسپیکٹ زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میرٹ پہ کام کرتا ہے نا پرائیویٹ ادارے. لیکن ہم نے جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کا ایک ایسا ایک نیا بیوروکریسی کا ایک نیا آسپیکٹ بنایا ہے، جس کے اندر ہم نے اپنی سہولت کے لیے جو ہے وہ بہت سارے کام کیے. اب ایک شخص کو آپ نکال ہی نہیں سکتے 60 سال کی عمر تک، اور وہ انکمپیٹنٹ ہے، وہ کام نہیں کر رہا، تو ادارے کو وہ نقصان پہنچا رہا ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے آپ اگر دیکھ لیں، میرے پاس کتنے ایگزامپلس ہیں کہ اینٹی کرپشن کے ہیڈس کو دیکھ لیں، وہ سب سے زیادہ کرپشن میں ملوث نظر آتے ہیں. ان کے اوپر خلاف کیسز چل رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہو رہا. آج اتنے بڑے بڑے سیاستدان جو آپ کو پکڑے گئے، بیوروکریسی کے اندر ہی پکڑے گئے نا. آپ دیکھیں ان کو کہ وہ کس طرح پکڑے گئے، ان کے بارے میں کیا کیا نظر آ رہا ہے.
कितने कितने बड़े बड़े गबन किए हुए उन्होंने, कितनी कितनी शेल कंपनीज बनाई हुई हैं, उनके पूरी दुनिया में कितने कितने जो है वो प्रॉपर्टीज हैं, उनके दुनिया में इतने करोड़ों डॉलर्स, करोड़ों जो हैं रुपए, सॉरी पाउंड्स जो हैं, वो तो अमेरिका की अमीर तरीन पॉपुलेशन के पास नहीं है, तो ये पाकिस्तानियों के पास कहाँ से आ गया? तो ये सोचने की बात है कि उन्होंने किसका पैसा इतना खाया कि उनके पास जो है अपने बाप दादाओं का था। आप उनकी हिस्ट्री में चले जाएं तो उनके बाप दादाओं के पास इतना पैसा नहीं था। एक होता है एवोल्यूशनरी सोशल चेंज, आहिस्ते आहिस्ते आता है, स्लो आता है, जो हमने बताया था रेट ऑफ चेंज में। ये मैंने 3 डेवलपमेंट्स की स्टेजेस हैं, वही हमने अभी डिस्कस किया। एग्रीकल्चर था, फिर इंडस्ट्रियल था, और फिर आज जो है हम जो आज की एज है हम उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन की एज है। और ये इंफॉर्मेशन की जो एज का दौर है ये सबसे ख़तरनाक दौर कहलाता है। ये कुछ थियरीज हैं, लेकिन मैं आपको आप कहेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगी आपको पूरा ये आपके ग्रुप पर, ताकि आप जो है इसको अपनी इसके लिए पढ़ लें अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन ये सोशल एवोल्यूशन थियरीज आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। आपके कोर्स का जो हिस्सा था हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। ये रेवोल्यूशन की चेंज की थियरीज है, एक साइक्लिकल थियरी चेंज की थियरी है, इन्हें ये देख ले, मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। ये है एवोल्यूशनरी सोशल चेंज जिसमें टॉफलर का नाम शामिल है। फिर आता है रेवोल्यूशनरी चेंज जिसके अंदर कार्ल मार्क्स का नाम शामिल है। फिर आता है साइक्लिकल थियरी जिसके अंदर इब्न खल्दून, पॉल कैनेडी, इनके नाम आते हैं। फिर एक है इक्विलिब्रियम थियरी जिसमें टालकट पार्सन का नाम आता है। सोशियोलॉजिस्ट हैं ये सारे ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट थियरी की बात हम जो है वो करते हैं। और कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कि जो आज का सिस्टम चल रहा है इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम, वो कामयाब नहीं है। जब तक मेरा सिस्टम नहीं मानोगे तब तक वो नहीं कहेगा। उसको उन्होंने कहा था, कैपिटलिस्ट सिस्टम को कहा है इन्होंने थीसिस, एंटीथीसिस कहा है सोशलिज्म, और सिंथेसिस कहा है कम्युनिज्म। तो इन्होंने इसको जो है इसका मैंने इस पे एक रखा है, आप थोड़ा सा देखना चाहें तो कर लें कि थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस और कम्युनिज्म। तो ये इन्होंने कार्ल मार्क्स का, जब तक कम्युनिज्म नहीं आ जाएगा तब तक दुनिया कामयाब नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कामयाब हुई हो। इनका ईरान, सॉरी रशिया और चाइना दोनों जगह पर सोशलिज्म है, अभी तक कम्युनिज्म नहीं आया और उनका कामयाब नहीं हुआ सिस्टम। तो हम यहीं पर जो है वो अपना ख़त्म करेंगे अपना, और यहाँ तक के लिए काफ़ी है हमारा। फिर हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह जो है वो मिलेंगे। ओके जी, थैंक यू।